السلام علیکم، ویلکم ٹو عبد مصطفیٰ آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محبوب عالم مصباحی حفظہ اللہ تعالی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے فتنہ گوہر شاہی، یعنی گوہر شاہی کا فتنہ۔ تو آئیے آج کے ٹاپک پر مفتی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہاں پر تشریف لائیں۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم کام کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں مزید ترقی عطا فرمائے اور لوگوں کو اس فتنہ سے بچائے۔ آمین۔ آج جو ہمارا موضوع ہے مفتی صاحب، اس کے تعلق سے میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فتنہ گوہر شاہی کہ وہ کون سے عقائد ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس کے عقائد جاننے سے پہلے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں، کسی شاعر نے کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حقیقت میں اسلام اور کفر کی یہ جنگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک الگ الگ شکل میں، الگ الگ لبادے پہن کر کے، کوئی تقدس معابی کا جبہ اور امامہ پہن کر کے لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان اس کے دام فریب میں آ بھی جاتے ہیں۔ غالباً یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے۔ تو یہ کفر اور اسلام کی لڑائی جاری ہے، کچھ تو مسلمانوں کے بیچ سے، یعنی کچھ داخلی فتنے ہیں اور کچھ خارجی فتنے ہیں۔ یہ جو فتنہ جس کا آپ نے نام لیا گوہر شاہی، یہ دراصل یہ داخلی فتنہ ہے، اور اس فتنے کا بانی محمد ریاض ابن افضل حسین ابن گوہر علی شاہ ہے۔ حقیقت میں یہ سری نگر کا رہنے والا تھا۔ بعد میں یہ فرار ہو کر کے پاکستان راولپنڈی چلا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو دادا تھا گوہر علی شاہ، اس پہ قتل کا الزام تھا۔ انگریزوں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو یہ ڈر کے مارے بھاگ کر کے راولپنڈی چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے ایک انجمن بنائی، سرفروشان اسلام، اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور اس کی گمراہی اس قدر پھیلتی چلی گئی کہ لوگ اس کے دامِ تزویر میں آتے گئے۔ سب سے پہلا عقیدہ جو اس نے اپنے لوگوں کے درمیان میں گڑھا اور رکھا، وہ یہ ہے کہ جب گوہر شاہی آ گیا تو اب رب الارباب یہ ہے، اب اللہ کو بھی زیب نہیں دیتا
اور نہ کسی نبی کو زیب دیتا ہے کہ رب کی ربوبیت کا اور اس کی الہیت کا اور الوہیت کا اعلان کرے، اس لیے کہ میں خود رب الارباب ہوں۔ یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے، اور ہزار کفر کی ضرورت نہیں ہے، کافر ہونے کے لیے ایک کفریہ جملہ کافی ہے۔ تو اس نے اپنے کو رب الارباب کہلوایا۔ دوسرا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ لفظ اوم، جو غیر مسلموں کا ایک مذہبی معاملہ ہے، اس کے تعلق سے لفظ اوم میں اللہ اور محمد کا راز چھپا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے یہ بھی عقیدہ گڑھا کہ اولیاء کرام جو ہیں، اولیاء کرام یہ نبی کا نعم البدل ہیں، نبی کا نعم البدل ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے عقیدہ یہ بھی گڑھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب اسلام کے ایک ٹیمپروری عارضی رکن ہیں، اصل رکن تو اسلام کا ذکر ہے۔ اس نے یہ عقیدہ گڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں پہ نماز کے تعلق سے بالکل آسانیاں پیدا کی کہ صرف ذکر کرو۔ پھر اس نے یہ عقیدہ بھی گڑھا کہ اب لا الہ الا اللہ کا کوئی پرچار اور پرسار اور اس کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں رب الارباب ہوں، تو اب کلمہ صرف ایک ہوگا، لا الہ ریاض، نعوذ باللہ، 100 بار نعوذ باللہ۔ چونکہ نقل کفر کفر نباشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، لوگوں کی جانکاری کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے اسے بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو کفریہ ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں آپ کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمۃ الرضوان نے گویا انہی لوگوں کے لیے یہ شعر کہا ہے کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، مپندار سعدی کے راہ صفا، تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کرے گا، وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر شیخ سعدی نے اپنے کو کہا، اے سعدی یہ گمان مت کر کہ نجات کا راستہ تو حاصل کر لے گا، سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے ہی نجات کا راستہ مل سکتا ہے۔ تو شیخ سعدی نے یہ کہا، اور غالباً یہ بھی شیخ سعدی کا شعر ہے جو انہی لوگوں کے لیے کہا گیا۔ یہ تو چلے ہیں کہ ہم اسلام کے داعی ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں، اور سارا اسلام میرے اندر ہے، چونکہ اس نے یہ کہا کہ میں ہی رب الارباب ہوں۔ تو شیخ سعدی کا غالباً یہ شعر ہے، ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی، ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی، کی رہ کے تو می روی بترکستان است۔ یعنی یہ فرماتے ہیں کہ اے عرابی، اے بدو، میں خوف کھاتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچ سکتا، تو کعبہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس راہ پہ تو چل رہا ہے یہ ترکستان جانے والا ہے، یہ کعبہ جانے والا راستہ نہیں ہے۔ تو یہ گوہر شاہی اور اس کے ماننے والے یہ کعبہ کی راہ پہ نہیں چل رہے ہیں، بلکہ یہ جہنم کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی کا یہ شعر ان لوگوں پہ بالکل فٹ اترتا ہے۔ تو گوہر شاہی نے اپنے آپ کو یہ بھی کہا کہ میں مہدی ہوں، مہدی ہوں۔ تو یہ بات جان لینا آپ کے لیے اور تمام ناظرین اور سامعین کے لیے ضروری ہے کہ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت سے ہیں، اور آپ نے ان میں جن لوگوں کا ذکر کیا فرمایا میں، حمزہ، علی اور امام حسن اور حسین اور مہدی علیہ السلام۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ فتنہ گوہر شاہی جو محمد ریاض ابن افضل ابن گوہر شاہی، یہ سید تھا بھی نہیں۔ سید کا دعویٰ اس نے ضرور کیا، لیکن حقیقت میں یہ مغل خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے ہونے کا دعویٰ یہ بالکل باطل دعویٰ ہے۔ اس لیے باطل دعویٰ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا وقت ابھی آیا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اسلام سمٹ کے حرمین چلا جائے گا، پوری دنیا کے اولیاء کرام ابدال ہوں، اقطاب ہوں، اوتاد ہوں، یہ سب کے سب حرمین شریفین چلے جائیں گے، یعنی اسلام سمٹ کے حرمین میں ہوگا، اور یہ صورت تو ابھی آئی نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام موجود ہے۔ اور پھر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب حرمین سے اپنے تمام مسلمانوں کو لے کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ صبح کا وقت ہوگا، دمشق کے جامع مسجد کے شرقی مینارے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ جب وہ مسجد میں آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں پہچان لیں گے، اور وہ پیچھے ہٹیں گے کہ آپ امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شانے پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے آپ ہی امامت کریں۔ اس طرح امام مہدی لوگوں کی امامت کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کئی ایک صحابہ تھے، اتنے میں ہاشمی چند نوجوان آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہم آپ کے چہرے میں کچھ کراہت دیکھ رہے ہیں، فکر اور اندیشہ دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اہل بیت کو آخرت کے دنیا کے بدلے آخرت عطا کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں میرے اہل بیت پہ بہت تنگی کا وقت گزرے گا، بہت پریشان ہوں گے، مصیبت ہوگی۔ اسی درمیان میں مشرق اور مغرب سے کالے جھنڈوں کے ساتھ کچھ لوگ نمودار ہوں گے، اور وہ لوگ آئیں گے۔ آنے کے بعد وہ اچھے کام کے لیے آئیں گے، حکومت کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن لوگ ان کی راہ روکیں گے تو ان لوگوں سے یہ جنگ و جدال، قتل و قتال کریں گے اور یہ فاتح ہوں گے۔ جب فتح انہیں نصیب ہو جائے گی تو یہ حکومت کرنا مناسب نہیں سمجھیں گے۔ اس وقت یہ لوگ میرے اہل بیت میں سے ایک کو سردار بنائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ سردار بنے تو اگر تم ان کا وقت پاؤ
تو اگرچہ تمہیں اپنے گھٹنوں کے بل برف پر چل کے آنا پڑے تو ان کے پاس آنا اور ان کی بیعت کرنا۔ یہ کون ہیں جو حکومت کریں گے اور جنہیں وہ سارے لوگ جو کالے جھنڈے کے ساتھ آئیں گے اور حکومت انہیں سونپیں گے؟ یہ کون ہوں گے؟ یہ امام مہدی ہوں گے۔ تو مہدی علیہ السلام کے آنے کا زمانہ اس وقت نہیں ہے، چونکہ قیامت کی نشانیاں ابھی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی آئی نہیں ہیں، کچھ تو ہو گئی ہیں، بقیہ آنے والی ہیں اور ہونے والی ہیں۔ تو اس طرح جو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو پہلا بطلان اس کا یہ ہے کہ یہ سید نہیں ہے۔ دوسرا بطلان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، میرے نام کے اوپر ہوگا، یعنی امام مہدی محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا، ان کا نام ہوگا، اس طرح ہوگا۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ محمد ریاض ابن افضل حسین ابن گوہر شاہ۔ تو نہ تو نام کا میل ہے، نہ تو وقت اور زمانہ آیا کہ لوگ اسے صحیح مان لیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ گوہر شاہی کے فتنے سے اس وقت دنیا بیدار ہو رہی ہے اور لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو گوہر شاہی کے یہ بڑے بڑے اور موٹے موٹے چند کفریہ عقائد تھے جو آپ نے سوال کیے کہ کن بنا پہ یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ تو یہ لوگ خود، یہ گوہر شاہی جو اس فتنے کا بانی ہے وہ گمراہ گر مرتد ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی دین اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور راہ راست پہ اللہ تعالیٰ انہیں لگائے، اور توبہ کر کے وہ پھر سے کلمہ پڑھ کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے گوہر شاہی اور اس کے ماننے والوں کے جو عقائد بیان فرمائے، تو یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایسے عقائد ہیں کہ ایک عام سا مسلمان جو کم پڑھا لکھا بھی ہو وہ بھی انہیں سنے گا تو کہے گا کہ یہ غلط ہے، وہ بھی انہیں غلط کہے گا۔ ایک ہوتا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو بہت علمی ہیں کہ عام عوام کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ جان کر تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل ایسی باتیں ہیں کہ ایک عام سا بندہ، ایک عام مسلمان جو کم علم رکھتا ہو وہ بھی اس کا انکار کرے گا۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لتھڑا ہے، اور اگر وہ سلامت ہے تو انسان سلامت ہے، اس کا خیال، اس کی فکر، اس کا تخیل اچھا ہوتا ہے، اور اگر اس لوتھڑے میں سیاہ نقطہ پڑ جائے گناہوں کے سبب، کفریہ جملے کے سبب، تو پھر وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا تخیل، اس کی پرواز، اس کا خیال اور اس کی فکر سب غلط ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح یوں کہہ لیں کہ جیسے قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن دل کی جو سیاہی ہے وہ انہیں حق بات سننے اور دیکھنے سے روکتی ہے۔ یہی حال گوہر شاہی اور جو مسلمان، بھولے بھالے مسلمان اس جال میں پھنسے ہیں، ان کا یہی حال ہو گیا ہے۔ میں اب مفتی صاحب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ گوہر شاہی اور اس کے ماننے والے جو اس کے جیسے عقائد رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ چونکہ گوہر شاہی کے ماننے والے اور اس کی راہ پہ چلنے والے، چونکہ جو عقائد ابھی بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب کفریہ عقائد ہیں، تو یہ سارے کے سارے دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے متعلق حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تواکلہم ولا تشاربہم ولا تجالسہم وَإِن ماتوا فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم وَإِن مرضوا فلا تعودہم۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو دین سے ہٹ گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیو، نہ اٹھو، نہ بیٹھو، نہ انہیں سلام کرو، بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی سوشل بائیکاٹ کا حکم قرآن اور حدیث میں ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح کے ہو چکے ہیں اور وہ لا یعودون کی منزل میں، یعنی وہ پھر نہیں سکتے ہیں، اگر وہ لا یعودون کی منزل میں ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کیا جائے۔ لیکن اگر انہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات بتائی جائے اور وہ سمجھ سکتے ہیں اور پھر تائب ہو کر کے آ سکتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جیسے وہ پہلے مسلمان تھے ویسے ہم ان کو مسلمان سمجھیں گے۔ جی، ہمارا جو تیسرا سوال ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا اہم ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو بیانات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، شارٹ کلپس وغیرہ آج کل سوشل میڈیا پر شیئر ہوتی ہیں، تو ان شارٹ کلپس میں ان کے یہ عقائد تو ظاہر نہیں ہوتے، اور جو یہ بیان کرتے ہیں ان شارٹ کلپس میں وہ بظاہر اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ لا علمی میں اور اسے اچھا سمجھ کر اسٹیٹس پہ لگا لیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، دھیرے دھیرے یہ ہوتا ہے پھر سنتے سنتے اس کی تمام باتیں سننے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، تو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ مثلاً ان کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ذکر سب کچھ ہے، اللہ کا ذکر، حالانکہ ان کی اس بات میں تضاد ہے۔ اگر وہ اپنے کو رب الارباب کہہ رہا ہے پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، بالکل تضاد ہے۔ پھر کس اللہ کا ذکر ہے جب تم خود کو رب الارباب کہہ رہے ہو؟ تو ذکر کے تعلق سے وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذکر سے قلب اور دل صاف ہوتا ہے، لہٰذا پہلے دل صاف کرو، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، اور پھر اللہ سے یا مسلمان ہونے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذکر کرو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ لوگوں کو سننے میں بات اچھی لگتی ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ذکر ہم پہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی، حسنین کریمین نے نمازیں ادا فرمائی۔ بے شک ذکر بھی اچھی چیز ہے، لیکن وہ فرائض واجبات کے ادا کرنے کے بعد ان کاموں کو آپ کریں تب اللہ تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ بغیر نماز، روزہ اور حج کے صرف ذکر کریں اور روزے نماز کا انکار کر دیں تو اللہ تک کیا آپ جہنم میں پہنچیں گے، اس لیے کہ آپ نے فرائض کا انکار کر دیا ہے۔ تو یہ باتیں لوگوں کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کو اچھی معلوم ہوتی ہیں جو لوگ دین اور اسلام سے دور رہتے ہیں، جنہیں اسلام کے بارے میں جانکاری نہیں رہتی ہے، ایسے لوگوں کو یہ باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو بتایا جائے کہ ذکر بعد میں ہے، پہلے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہے، اور اللہ کی فرما برداری سب سے زیادہ نماز کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا نماز ادا کریں پھر ذکر ادا کریں۔ اب میں آپ سے آخری سوال آج کا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، چونکہ ایسے فتنے ماضی میں بھی آتے رہے اور آتے ہیں اور آتے رہیں گے، تو اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے فتنے ہمارے درمیان آتے ہیں تو ان سے بچنے، ان سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا ہدایات آپ ہمیں ارشاد فرمائیں گے؟ میں تمام اس ویڈیو چینل پہ دیکھنے والے ناظرین اور سامعین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام ہیں آپ ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں
آپ اپنے محلے کے جو امام صاحب ہوتے ہیں ان سے آپ مسائل دریافت کریں اور ان سے آپ سمجھیں کہ میں نے فلاں چیز فلاں جگہ اس طرح دیکھا ہے اور اس طرح سنا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے بتائیں۔ تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم علماء کے قریب رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں اور جو علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں۔ مثلاً بحر شریعت کا پہلا حصہ مطالعہ رکھیں، حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی المصباح الجدید مطالعہ میں رکھیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی تمہید ایمان مطالعہ میں رکھیں۔ یہ کتابیں اگر آپ کے مطالعے میں ہیں تو انشاءاللہ آپ ان تمام فتنوں سے دور بھی رہیں گے اور لوگوں کو آپ دور بھی رکھیں گے۔ فتنے تو ہوتے رہیں گے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح تمام فتنے پیدا ہوں گے، لیکن ایسے وقت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ایک حدیث مروی ہے وہ روایت کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اور صحابہ کرام خیر و خوبی کے بارے میں سوال کرتے، اور میں فتنوں کے تعلق سے سوال کرتا تھا۔ اور کیوں کرتا تھا؟ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم لوگ گمراہی میں تھے، تنگ دستی میں تھے، ہم نے اللہ اور آپ پر ایمان لایا، خوشحالی آئی، اسلام کی بہاریں آئی، اللہ کا فضل اور کرم ہوا، تو یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد کوئی فتنہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا، یا رسول اللہ پھر اس فتنہ سے بچنے کی کیا تدبیر ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ فتنہ آ جائے تو تم اپنی جماعت اور اپنے امام کو لازمی صورت میں ان کا ساتھ پکڑے رہنا۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا وقت آن پڑے کہ کوئی جماعت نہ ہو، کوئی امام نہ ہو، تو پھر کیا کروں گا میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ اگر ویسی صورت آ جائے، ویسا وقت آ جائے تو تم اس فتنے سے الگ رہنا، اس فتنے سے الگ رہنا، اگرچہ تمہیں جنگل کے درختوں کے پتے اور اس کی جڑیں کھا کے زندگی گزارنی پڑے، پھر بھی تم اس سے الگ رہنا۔ تو میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ آپ جنگل جائیں ایمان بچانے کے لیے، اور خوراک نہ ملے تو جنگل کے درخت اور اس کی جڑوں اور اس کے پتوں کو کھا کے زندگی گزاریں۔ الحمدللہ ابھی اسلام پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا ہے، علماء کرام، بزرگان دین، جگہ جگہ مساجد، جگہ جگہ خانقاہیں، جگہ جگہ جلسے اور رشد و ہدایت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ الحمدللہ بھی اسلام کے اندر ہیں، اسلام پھل رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، ابھی وہ صورت نہیں آئی ہے۔ لہٰذا ان تمام مسلمانوں سے جو گوہر شاہی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، خدارا ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا ہے، ابھی دابۃ الارض نہیں آیا ہے، ابھی دجال نہیں آیا ہے، ابھی 3 کسوف خسف نہیں ہوئے ہیں، ابھی توبہ کریں آپ اور لوٹ جائیں اللہ اس کے رسول کی طرف، اور جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی فرما برداری کی ہے، اسی طرح آپ فرما برداری کر کے اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ میں ایک مرتبہ آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ آپ نے اس فتنے کی اس قدر تفصیل یہاں پر بیان فرمائی،
اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بیان فرمایا تو یہ بیان عوام اہل سنت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ چند دعائیہ کلمات کے ساتھ اس بیان کا اختتام فرما دیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا۔ میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور جو میرے مسلمان بھائی اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو رجوع کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پھر سے سچے پکے مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہ چینل جس میں آج کا یہ بیان ہوا، آپ کے اس چینل کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے لوگوں کو دینی معلومات فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔